بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور پھر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عامر سے بہت خوش تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص شہر کا گورنر بنا دیا۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص پہنچے تو اہل حمص سے پوچھا، تم لوگوں نے اپنے اس نئے امیر کو کیسا پایا؟ جواب میں انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، ہمیں اپنے امیر سے 4 شکایتیں ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل حمص کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ سعید کے متعلق میرے اچھے گمان میں کمی نہ آئے، کیونکہ میں اس کے متعلق بہت اچھا گمان رکھتا ہوں۔ پھر جب شکایت پوچھی گئی تو شکایت کرنے والے نے کہا، اے امیر المومنین، جب تک خوب دن نہیں چڑھاتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، اللہ کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، اس لیے میں صبح جلدی اٹھتا ہوں، گھر والوں کے لیے آٹا گوندھ کر ذرا انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں۔ اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضروریات کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ پھر جب دوسری شکایت پوچھی گئی تو شکایت کرنے والے نے کہا، اے امیر المومنین، یہ رات کے وقت کسی کو جواب نہیں دیتے۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ جب تیسری شکایت پوچھی گئی تو شکایت کرنے والے نے کہا، اے امیر المومنین، یہ مہینے میں ایک بار گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے امیر المومنین، جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے، میں انہیں مہینے میں ایک بار دھوتا ہوں اور خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں پہن کر باہر آتا ہوں۔ جب آخری شکایت پوچھی گئی تو شکایت کرنے والے نے کہا، اے امیر المومنین، انہیں بے ہوشی کے شدید دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے سعید، اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر موجود تھا اور اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ زندہ حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء کو ایک ایک کر کے کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اس مصیبت سے آزاد ہو جاتے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ کی قسم جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو ساتھ یہ بھی یاد آتا ہے کہ اس وقت میں نے ان کی مدد کیوں نہ کی۔
تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، تو اسی وقت میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سعید کے بارے میں میرے اچھے گمان کو غلط ثابت نہیں کیا۔ ناظرین، ایک مومن کو اپنی زندگی میں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی رضامندی مطلوب ہو اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی ناراضگی کا خیال نہ ہو، اور اللہ کا حکم ہر حال میں مقدم ہو۔